अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, जहां हम सेकुलर स्टेट या जमहूरियत और एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं तो उसकी लफ्जी माना यह है कि वहां के रहने वाले यानी वहां के बासी जिनको फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हुकूक और उनकी बुनियादी ज़रूरियात और जमहूरी इक़दार और कानून और आइन की जो अमलदारी है वो होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा हमसाया जो खुद को सेकुलर स्टेट भी कहता है, खुद को एक डेमोक्रेटिक स्टेट और दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत का दावा करता है, जमहूरियत में कहीं 36 आज़ादी की तहरीकें नहीं चलती। दुनिया का कोई भी ऐसा जमहूरी मुल्क नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी सेकुलर स्टेट नहीं है जहां 36 आज़ादी पसंद तहरीकें यानी जो छुटकारा चाहती हैं हिंदुत्व से, जो छुटकारा चाहती हैं हिंदू इंतहा पसंद सोच से, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जो एक पॉलिसी रही है और जिस तरीके से ज़ोर और जबर से जो मामलात को चलाया गया है, अब उस पर खामोशी बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये आज़ादी पसंद तहरीकों का कहना है, बिलखुसूस हम 36 आज़ादी पसंद तहरीकों की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो हालिया वाक़या है और इंडिया को मतलूब माओ नवाज बागी रहनुमा माडवी को गिरफ्तार करने की कोशिश में 22 फौजी मारे गए हैं हिंदुस्तान के। और ये मशरकी रियासत है हिंदुस्तान की छत्तीसगढ़, और इसका इलाका है बेजापुर, जहाँ पर इस कमांडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और ये है पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 के कमांडर, जिनको पकड़ने की कोशिश की गई माडवी को, और उसको पकड़ते पकड़ते अपने 22 फौजियों से हाथ धोना पड़ा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में अकलियतों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। आपको हमने लास्ट शो में भी बताया था कि अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरा अक़लियतों को तो एक जानिब है, लेकिन दलित्स को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जो कि खुद हिंदू हैं, लेकिन उनको इसलिए ख़तरा है कि वो निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ पे एक तकसीम है इस सेकुलर स्टेट में, कहा तो सेकुलर स्टेट जाता है, लेकिन वहाँ पे हमेशा ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक मखसूस तबका जो कि RSS का हिस्सा है और उसे लीड करता है, वही सिर्फ हिंदुस्तान में रहेंगे, बाकी सब यहाँ से निकल जाएं। ये है हिंदुत्व, ये है RSS का एक नज़रिया जिसको ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, जिसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हिंदुस्तान के बासियों पर। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। दूसरी जानिब बतदरीज मकबूजा वादी में मजालिम का सिलसिला तेज़ होता जा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A के बाद एक बेलगाम घोड़ा नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मजालिम की इंतहा को छू चुका है और मकबूजा वादी में चीखो पुकार है, खून की नदियां बहाने की कोशिश की जा रही हैं और एक डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है जो कि कश्मीर के रहने वालों के लिए किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि चिनार एक रेडियो जो है वो भी मुतारिफ करवाया गया ताकि फ़ौज और वहाँ के रहने वालों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर की जा सकें, लेकिन उससे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस की हम बात करेंगे, दोशंबे का जो मुश्तरका बयानिया है उसका जिक्र भी करेंगे, और 9 साल के बाद रूस के वजीर खारजा सरगेई लारूफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और रूस का ये कहना है कि इंटर अफगान डायलॉग को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ हैं। यानी पाकिस्तान जो इस खित्ते में इस्तेहकाम की जो कोशिशें कर रहा है, हम पाकिस्तान का साथ देंगे और हम इसकी मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरी जानिब जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसे ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, इसकी वजूहात क्या है। इस सेकुलर स्टेट में 36 इंतहा पसंद जिनको कहा जाता है हिंदुस्तान में, लेकिन वो आज़ादी चाहते हैं उन मजालिम से जो उन पे ढाए जा रहे हैं अरसे दराज से। ये तमाम तर उमूर होंगे आज हमारे प्रोग्राम सोचना होगा का हिस्सा। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, आपका बहुत तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। दिफाई उमूर के माहिर हैं। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप भी तज्ज़ियाकार हैं और बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो कश्मीर के अमूर को आप बड़े करीब से देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया आपका अली सरवर नकवी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ एवीएम साहब आपसे करेंगे। ये पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 कामयाब ऑपरेशन करने की कोशिश, नाकामी का सामना और 22 फौजी मारे गए, ये पेशावराना सलाहियतों पर सवाल है या हक और बातिल की वजह है? क्योंकि हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि माओ बागी जो हैं या माओ नवाज बागी, इनको चाइना सपोर्ट करता है क्योंकि ये कम्युनिस्ट हैं और इनका एक ये मिलिटेंट विंग है। जी
دیکھیے جی، یہ تو وہی ایک جو بڑی ان کی ایک ڈیلیبریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے بھارت کی، کہ وہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو ہمیشہ ٹیگ کرتے ہیں کسی بیرونی طاقت سے. جب وہ مسلمانوں سے یا کشمیریوں سے متعلقہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا وہ جو ہے بڑا برملا، اور بلکہ واقعہ ہوا ابھی لائیو ہو رہا ہوتا ہے، ایک یعنی کوئی پرابلم بھلے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا اس میں آگرہ تاج ہوٹل میں ہو، وہ اس وقت ابھی یعنی جس وقت وہ چیزیں ان پروسیس ہوتی ہیں وہ اسی وقت پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کے وہ ہتھ کنڈے ہیں یا ٹیکٹکس ہیں جس سے وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کی اور انٹرنیشنل جو آڈینس ہیں ان کی توجہ کو وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب، میں اس چیز پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ ان چیزوں میں اب کیوں شدت آ گئی. یہ 36 تحریکیں، یہ جو 7 جو ریاستیں تھیں جن کے اندر یہ تحریکیں بڑی شدت سے چل رہی تھیں، بڑے عرصے سے چل رہی تھیں، ان میں اب کیوں شدت آ گئی؟ شدت اس لیے آ گئی ہے کہ اگر ہم بھارت کی تاریخ دیکھیں تو یہ ریجن جو ہے یہ اپنی پوری جو نون ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی ایک متحدہ جو ہے ملک کی حیثیت سے کبھی بھی یہ ایگزسٹ نہیں کیا. یہ کلوز ٹو اگر کہا جائے نا، قریب ترین ایک جو وفاقی حکومت یا ایک فیڈریشن کا جو اس کا تھا، وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہوا یا انگریزوں کے دور حکومت میں ہوا. اس کے علاوہ اس ریجن میں مذہب اور علاقائی جو شناخت ہوتی ہے، زبان، اس میں اتنے زیادہ ڈیموگرافیکلی اتنے زیادہ یہ جو ہے ریجن جو ہے اس میں تنوع ہے کہ یہ کبھی بھی ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک قوم کی طور پہ اور ایک ملک کی حیثیت سے کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں رہے. اب یہ اکٹھے رہتے کیسے رہا، کیسے انہوں نے مینیج کیا ہسٹوریکلی؟ یہ ہمیشہ اس طرح مینیج ہوا کہ جب بھی مرکز میں ایک مضبوط مگر ٹالرنٹ حکومت رہی، جنہوں نے لوگوں کے جو تحفظات ہوتے تھے ان کو دور کیا، ان کے ویلفیئر کے لیے کام کیا، ان کی جو لائیولی ہوڈ کے لیے کام کیا. اکبر بادشاہ کی مثال آپ دیکھ لیں، یا اس کے بعد دوسرے آنے والے مسلمان بادشاہوں کی، یا ایون کچھ ہندو بادشاہ بھی ایسے تھے جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کیا. لیکن ایک ایسی کلاس سوسائٹی جس میں وہ آپس میں ایک مذہب، ایک خدا کو مانتے ہوئے جس کو وہ اپنا بھگوان کہتے ہیں، اگر وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، جیسے آپ نے لوور کاسٹ ہندو، کیونکہ وہ ایک بڑی کلوزڈ جو ہے نا، یہ ہندو مذہب کو، بلکہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک میتھولوجی ہے. اس کو پڑھنا جو ہے نا عمرانیات کے ماہرین کے لیے ایک بڑی اچھی جو ہے نا ایک سٹڈی ہے کہ جس میں یہ واحد جو ہے سوسائٹی ہے یا ایک واحد کلچر ہے جس میں اپنے ہی لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے. اپنے لوگوں سے نفرت، مطلب دوسروں سے یا اقلیتوں سے برا سلوک کرنا، تو اس کی تو ہمیں مثالیں اور بھی دنیا میں ملتی ہیں. اپنے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کرنا وہ تو انسانی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن ہندو معاشرہ ایک ایسا ہے کہ یہ اپنے جو لوور کاسٹ لوگ ہیں یہ ایون ان کے ساتھ بھی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا، ایک وجہ، ایک پس منظر آپ نے اس کا یہ بھی بتایا. علی سرور نقوی صاحب، آپ کے تجربات سے استفادہ چاہیں گے، آپ کا خاصا ایک سفارتی تجربہ بھی ہے. بین الاقوامی دنیا ہندوستان کی اس سیکولر اسٹیٹ کے چہرے کو کیا اسی سیکولر اسٹیٹ کی طرح دیکھتی ہے، یا اس کے اندر جو آزادی پسند تحریکیں ہیں جو چھٹکارا چاہتی ہیں ہندوستان کی ان پالیسیوں سے جس میں بلی چڑھانا، شودرز کو، دلتس کو اور دیگر اقلیتوں پر مظالم ڈھانا ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر اس ایشو کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کار فرما ہیں جس کی وجہ سے ایک مجرمانہ خاموشی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے دیکھنے کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے. میرے ذہن میں جو اس وقت بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے شروع زمانے سے جب اس کی آزادی کی جب مہم چل رہی تھی تو اس وقت سے بھارت نے اپنی ایک امیج، اپنا ایک تاثر جو ہے وہ ایک سیکولر اور براڈ مائنڈڈ لبرل اسٹیٹ کا دیا، لبرل فلسفی کا دیا. کانگریس کی فلسفی ویسے ہے تو لبرل، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد، 70 سال کے بعد، وہ سارا کچھ بدل گیا ہے اور ہندوتوا
जो फलसफा था, जो कि उस वक्त एक मार्जिनल फलसफा था, एक यानी बिल्कुल ही फ्रिंज, यानी मेन स्ट्रीम से अलग होकर एक सोच थी जो कि बहुत थोड़े लोगों में थी, वो अब मुसल्लत हो गई है सारे अक्सरियत पे। तो ये हिंदुत्व फिलॉसफी जो है वो अब आ गई है, तो इसको अभी तक दुनिया ने समझा नहीं है, और इसमें मेरा ख्याल है वक्त लगेगा, क्योंकि भारत की इमेज ऐसी बनी हुई है कि वो जो भी सोचता है वो गांधी का सोचता है, जो भी सोचता है वो नेहरू का सोचता है, अभी भी जब भी यूरोप में, अमेरिका में। तो वो चीज मेरा ख्याल है ये वक्त का एक मामला है, ये थोड़े दिनों में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा नकवी साहब, जिस तरह आपने जी नकवी साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो आज़ादी पसंद तहरीकें ये आज की तहरीकें नहीं है, ये हम मानते हैं कि हिंदुत्व आरएसएस के आने के बाद यानी नरेंद्र मोदी की शक्ल में ये तहरीकें जो है ये शिद्दत से आगे बढ़ रही हैं, और अब तो जिद्दत है, हाइब्रिड वार है, तो अब वो भी हथकंडे वही वाले इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इन तहरीकों को जन्म लिए हुए 5 से 6 दहाइयां गुजर चुकी हैं, तो ये हिंदुस्तान की पॉलिसी के मरहूने मिन्नत आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या कुछ और अवामिल भी हैं इसके पीछे? हाँ, 2-3 फैक्टर्स हैं, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि ये जो सारी तहरीकें हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो इतला है, वो भारत ने बहुत कामयाबी से बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा था, रोक रखा था। और ये चीज कश्मीर में खास तौर पे देखिए ना, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी और ये जितने भी तंजीमें हैं बाहर की, वो वहाँ पे उनका दाखिला ही मना था। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया है, और माओइस्ट नक्सलाइट एरियाज का जिक्र किया है, तो वहाँ पे भी यही है, तमिलनाडु में भी यही। तो वो उन्होंने हर जगह ब्लॉक कर रखा था। लेकिन जो मैं पहले कहने लगा, ये इंफॉर्मेशन एज है, और अब बहुत मुश्किल है कि हर चीज को वो सप्रेस करते रहें, दबाए रखें। और ये वक्त का तकाजा है, थोड़े दिनों में ये चीजें वाज़ेह होने लगेंगी, और दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ बहुत सी तंजीमें हैं जो कि आज़ादी की ख़्वाह हैं और आज़ादी की मुहिम चलाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत का ये जो बिल्कुल तंग नजरी का एक रवैया है, वो जल्द वो आया हो जाएगा, दुनिया को समझ में आने लगेगा। सही। तो ये इस वक्त मगर यही है कि ये सारों को वो इग्नोर करते हैं। और दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि भारत का जो इक्तिसादी इकोनॉमिक क्लाउट, इक्तिसादी जो असर है, जो उसकी अहमियत है, उसकी वजह से दूसरे ममालिक कहते हैं वही वो उनका मसला है, उसमें हम क्यों पढ़ें। तो लेकिन इंसानी हुकूक, देखिए ना, मैं एक दूसरी मिसाल बिल्कुल अलग सी दूंगा कि जब सर्बिया ने बोस्निया के ऊपर तशद्दुद किया तो बहुत अरसे यूरोपियन ममालिक जो हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते रहे। लेकिन एक वक्त आया जबकि वो तशद्दुद इतना बढ़ चुका था कि यूरोपियन ममालिक ने फिर उसका नोटिस लिया, अमेरिका ने उसका नोटिस लिया, और उसके ऊपर फिर एक्शन हुआ। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स गई। तो ये सब हुआ है। यहाँ भारत के केस में और वक्त लगेगा, क्योंकि भारत की एक इक्तिसादी अहमियत बहुत बड़ी है, तो सियासी अहमियत भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से इसके ऊपर अभी तक बैनुल-अक़वामी बरादरी ने गौर नहीं किया। सही। इसी हवाले से हम मजीद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। नकवी साहब, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है। मैं बिलाल आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है वो एक इकनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से एक खामोशी इख्तियार किए हुए है और उससे अपना एक डोमेस्टिक इशू करार देती है, हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार देती है। लेकिन अमेरिका खुद यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अगर कुछ करते हैं तो वो तो उनका अंदरूनी मामला नहीं है। मिसाल के तौर पर इराक में कुर्द अगर कुछ करते हैं, कुर्द कोई अटेम्प्ट करते हैं तो वो फिर कुर्दों का मामला नहीं होता, उसको इंटरनेशनल पासदारानी ईरान का मामला होता है। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में वहाँ पर वो डोमेस्टिक इशू नहीं होता। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर मजालिम ढाए जाएं और कश्मीर के अंदर बर्बरियत दिखाई जाए
تو اسے جو ہے وہ اس کا ڈومیسٹک ایشو، اور ہندوستان خود بھی اسے کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، دنیا اسے مان لیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ کہ بھارت کی طرف سے جو مظالم ہیں اس پہ عالمی دنیا نے آنکھیں بند کر کے نہ رکھی ہوں۔ یہ جو جن دو تنظیموں کا ذکر کیا ابھی انہوں نے نقوی صاحب نے، کہ دو جیسے ہیومن رائٹس واچ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جب سے لاک ڈاؤن لگایا 5 اگست 2019 سے، دوسری رپورٹ چند روز پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی منظر عام پہ آتی ہے، اور اس میں وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہاں پہ مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو کووڈ کے بہانے جو مزید لاک ڈاؤن کا جو دورانیہ ہے اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ تنظیمیں نہ تو ایشیائی ممالک کی ہیں، نہ ہی پاکستان کی ہیں، نہ ہی کسی، یہ یورپین ممالک میں بڑی اچھی ریپیوٹ رکھنے والی آرگنائزیشنز ہیں۔ ان کی جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2 رپورٹس 20 ماہ کے اندر، آج جو دن ہیں، آج 612 روز گزر گئے ہیں وہاں پہ، جو غیر قانونی تسلط میں اضافہ کیا گیا تھا، جو 35A اور 370 اور 35A کو جو موخر کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، 5000 مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، مساجد کو ختم کر کے یہ بھی منصوبہ زیر غور ہے۔ وہاں پہ گریجویٹس، اسکالرز اور PhD لیول کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ان دنوں کے اندر۔ اس پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں، آواز بلند نہیں ہو رہی۔ 6 ارب ڈالر پر بالکل آپ بات، وہاں کی یونیورسٹیز میں اعلان ہو چکا ہے، بتا دیا گیا انتظامیہ کو کہ آپ کشمیر کے موضوع پر کوئی سیمینار نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس کے لیے پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ ابھی یہ جو پاکستان میں جو طلباء زیر تعلیم ہیں انہیں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ اتنی تنگ نظری دنیا کے شاید آپ کو کسی ملک میں اور ملے گی۔ 6 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کیا گیا لوگوں کو۔ ایک طرف لاک ڈاؤن میں، یہ وہ لاک ڈاؤن تھا، میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں، یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن تو 1 سال سے ہے، وہ 2 سال سے زائد عرصہ ہوتا جا رہا ہے اس کو بھی۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک تو وہاں پہ جو مسلم اکثریتی آبادی تھی، اب اس کو بھی اس لاک ڈاؤن کے بہانے ختم کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کی ایک قدیم تاریخ ہے جو سالوں پہ نہیں بلکہ صدیوں پہ محیط ہے۔ اب وہاں کی جو لیز ہے، وہ جو کان کنی کی لیزیں ہیں، وہ غیر ریاستی افراد کو دی جا رہی ہیں۔ 80 لاکھ کی آبادی کے اندر آپ 33 لاکھ مزید غیر ریاستیوں کو وہاں پہ انوالو کر رہے ہیں، ان کو شہریت دے رہے ہیں۔ بھارت نے پورے ہندوستان کے اندر سے جو ذہنی طور پہ کرمنلز ان کے ریٹائرڈ فوجی تھے، ان کی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ بالکل اب اسٹریٹجک لا لایا جا رہا ہے، ایک نئی گیم پلان تیار کی جا رہی ہے کہ جو جگہ اچھی ہیں لوگوں سے وہ بھی چھینی جا رہی ہے۔ آپ کی سمجھتے ہیں جموں کشمیر ترمیمی بل 2021 جو پاس کیا گیا ہندوستان میں، اس کے بعد مزید بھی اس کو اس کی ٹیریٹری میں شامل کرنے کی ہندوستان کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہتھ کنڈا کوئی ایک ہوتا، ایک تو مسلم اکثریت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈومیسائل جاری کیے گئے، ڈومیسائل، جیسا کہ 33 لاکھ لوگ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر، آپ جب باہر سے لوگوں کو بسائیں گے جو مختلف ثقافتیں رکھتے ہوں گے، ایک تو ثقافت کے اوپر وار، دوسرا مذہب کے اوپر وار، تیسرا حقوق پہ وار، پلس سب سے جو پہلی مرتبہ وہاں پہ بات دیکھنے میں آئی ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، مقامی لوگوں کے اوپر غیر مقامی افسران کو تعینات کر دیا۔ اب جو بیوروکریٹس وہاں سرو کر رہے ہیں، کوئی بہار سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ سے اٹھ کے آیا ہوا، کوئی دلی سے آ گیا ہے، پہلے لوگ بڑا ایزی فیل کرتے تھے، اب وہاں کے جو رائٹس ہیں، بیسک رائٹس، وہ چھین کے، میں کسی ایک حق کی بات کروں، یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھنٹے چاہیے ہمیں ان کے مظالم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نئی نسل کو اب 30,000 سے زائد نوجوان ہیں جو وہ بھارت کی مختلف جیلوں کے اندر رکھے گئے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اب شوپیاں کے اندر کل انہوں نے چھاپے مارے ہیں، مختلف گھروں کو تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی کسی ایک طرف مودی سرکار کو سکون نہیں ملتا، کہیں قتل عام کر رہا ہے تو کہیں نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، کہیں حقوق غصب کیے جا رہے ہیں تو کہیں لیزیں دی جا رہی ہیں، کہیں مذہبی طور پہ تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی مختلف خط کنڈے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ عالمی دنیا کو یہ چیزیں آج تک کیوں نظر نہیں آتی۔ ایک تو آپ بلال صاحب حیران بہت ہیں، اور دوسرا AVM صاحب سب پریشان بھی بہت ہیں کہ جب اتنے محاذ کھول دیے جائیں تو تباہی ہی تباہی ہے، اس کا مستقبل تباہی ہے۔ جب آپ اتنے محاذ پیرلل آپ کھول دیتے ہیں تو ہندوستان کے جو باسی ہیں وہ بھی ایک چیز تو سوچ رہے ہیں، اور پوری دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے، کوئی اس کا ڈراپ سین تو ہوگا، کیا ہوگا اور کس نوعیت کا ہوگا، جس طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ
محاذ کھولے جا رہے ہیں اور مختلف محاذ پر مودی کام کر رہا ہے اور اس کے اپنے چند لوگ ہیں RSS کے اور اس کے برامنزم جو ہے اس کو فالوور ہیں اس کے جو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے امبیسڈر نقوی صاحب نے کہا یہ میرے خیال میں بس ایک وقت کی بات ہے, تھوڑا وقت اس میں لگے گا, لیکن اس میں جو یہ انتہا پسند حکومت ہے یہ ان کے خلاف ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں دہلی میں اور فیڈریشن میں انڈین یونین میں وہ لوگ ان کے خلاف وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے, اور جلد یا بدیر جو ہے جو انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں, اصل میں اس وقت بھارت نے ایک چیز کا ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی اچھی لابنگ کی ہے. انہوں نے جو پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ جو اوپینین میکرز ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی ہے اوور دی ایئرس, کہ آپ یہ دیکھیے کہ واشنگٹن میں جو پالیسی میکرز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو اسٹافرز ہیں, اس میں بھارتی نژاد جو ہیں جو جن کو ویسے تو اپنے آپ کو وہ امریکن کہتے ہیں بٹ لیکن وہ انڈین امریکنز ہیں, ان لوگوں کا بڑا انفلوئنس ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک عام امریکن کو دیکھیے, آپ نے پہلے یورپین تھیٹر کی مثال دی کہ سربیا میں یا سراجیوو میں کیا ہوا, تو بوسنیا میں, تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے ایک پرسیپشن مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, دنیا کو حقائق بتانے پڑتے ہیں, جبھی سب لوگ جو ہیں وہاں پہ نیٹو فورس. سر سوری, آج کی ڈیجیٹل ورلڈ میں کہ پوری دنیا سے باخبر رہا جاتا ہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے ساؤتھ سوڈان کی خبریں, افریقہ کی خبریں اور اس کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں اٹلانٹک میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں یا برمودا ٹرائی اینگل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا دنیا اتنی بے خبر ہے کہ اسے ایک امریکن یعنی بھارتی نژاد وہاں پر بیٹھ کر کوئی ان کے تھنک ٹینکس میں شامل ہو کر جو ہے وہ ان کو ورغلا رہا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میرا بڑا جو ہے نا الحمدللہ مجھے کافی موقع ملا ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. دیکھیے جو ایک امریکنز کی آپ مثال لیں, وہاں پہ جو عام آدمی ہے, ایون جو وہاں کے جو سینیٹرز ہیں, کانگریس مین ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ سب لوگ بڑے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. وہ ایون نیوز میں, وہ نیوز پیپر میں, بھلے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, وہ اپنے تئیں وہ صرف وہی نیوز سنتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. باقی جگہ پہ جب ان کے کہنے کو وہاں کا میڈیا آزاد ہے, لیکن دراصل ان کا میڈیا سر جو ہے اس ریجن پر تو ان کا فوکس عرصہ دراز سے ہے. ہم اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کریں, پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کریں, افغانستان میں انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, چائنا کے لیے انہوں نے اس خطے میں جال پھیلایا ہوا ہے. کیا ایک عام امریکن نے آج تک یہ سوال کیا کہ 9/11 میں اللیجڈلی جتنے لوگ انوالو تھے وہ سارے سعودی شہری تھے, لیکن بمبارڈمنٹ آپ نے جو ہے نا افغانستان میں کیوں کی, اور سعودیہ سے آپ جو ہے نا آپ کی پینگیں جو ہے نا وہ دن رات بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ یہ کویسچن کبھی کسی امریکن نے نہیں کیا. تو اس معصوم امریکن سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے جو اپنی حکومت کو چیلنج کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ سر, I'm talking about perception. تو پرسیپشن دیکھیے, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے لیے پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے کام کریں, لیکن جو چیز بھارت کر رہا ہے مجھے اس پہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایک تاریخ ہے, وہ تو چانکیا تھیوریز جو ہیں اس کو لے کے صدیوں سے چل رہے ہیں. لیکن مجھے جو چیز بادر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان ایک واحد ملک ہے میرا خیال ہے دنیا میں کہ جس کی جو مقامی سیاست ہے وہ دوسرے ملکوں کے کیپٹلز میں جو ہے نا ایکٹیو ہوتی ہے. آپ دیکھیں جی, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی, ان کے سب کے یورپین چیپٹرز ہیں, ان کے امریکن چیپٹرز ہیں, ان کے برطانیہ میں چیپٹرز ہیں. ہم تو خود اپنے آپ کو ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی کے طور پہ پروجیکٹ کرتے ہیں, تو وہاں پاکستان کی بات تو کوئی کرتا نہیں ہے. یہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہماری سوچ پاکستانی نہیں ہوگی, جب تک ہمارا برتاؤ اور ہمارا جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ہماری پرائیورٹی پاکستان نہیں ہوگی. مجھے وہ جنرل مشرف کا نعرہ پھر یاد آتا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں سوچیں گے اور اس چیز کو لے کے نہیں چلیں گے کہ سب سے پہلے پاکستان. صحیح. اچھا نقوی صاحب یہ بتائیے گا, اگر کوئی آپ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں جاز ملک صاحب کی گفتگو کا تو آپ رسپونڈ بھی بھلے کیجئے گا, لیکن ایک بات بڑی اہم, P5 کے جو ممالک ہیں اس میں دو اہم رکن ممالک جس میں روس اور چائنا ہے, جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصویراتی شراکت دار بھی ہے, اور حالیہ مطلب 2 دہائیوں کی بات کریں
تو ماسکو جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب بڑھتا جا رہا ہے، وہ دوریاں اب قربتوں میں بدلتی جا رہی ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ریجنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں اقلیتوں، سکھوں پر، دلتس پر، شودرز پر، کرسچنز پر، مسلمانوں سب پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا پریشر کے طور پر، پریشر ٹیکٹس کے طور پر سیکیورٹی کونسل میں کیا یہ ممالک ہمارے لیے اس طرح ایگریسیولی آگے بڑھیں گے؟ کیا ایگریسیو رسپونڈ ان کا نظر آئے گا آپ کو؟ دیکھیے بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جو دو باتیں اعجاز ملک صاحب نے کہی ہے وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو پرسیپشن مینجمنٹ وہ بہت اہم ہے آج کل کی دنیا میں، کیونکہ جب تک آپ اس کو اس طرح سے نہیں ایک شکل دیں گے کہ دوسرے اس چیز کو اس پہ دھیان دیں تو تب تک وہ بات مانی نہیں جا رہی یا دیکھی نہیں جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی سیاست ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، گمبھیر ہے. یعنی یہ ہماری اندرون ملک سیاست سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے فیکٹرز، میں یو این میں رہا ہوں اور بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. اب اس وقت ایک تو امریکہ اور چین کا جو مسئلہ ہے اس میں بھارت کا ایک رول ہے. وہ بین الاقوامی سطح پہ وہ امریکہ جو ہے بھارت کی کوئی بھی منفی بات نہیں آگے بڑھائے گا، نہ ہی قبول کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا اپنا اپنی ایک اکنامک اسٹینڈنگ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے ممالک، اچھا یہ میں نے اکثر غور کیا ہے، بہت سے ممالک ان کے اپنے ملک میں مسئلے ہوتے ہیں اور اس لیے وہ دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے. کیونکہ اگر آپ لے لیں کسی بھی ملک میں، الجیریا میں مسئلہ یا ٹیونیسیا میں، وہاں پہ بھی تو ان کے اندرون ملک مسئلے ہیں. موراکو میں آج کل بادشاہ کے خلاف بہت بڑی مہم چلی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت شمالی افریقہ کی بات کی ہے، لیکن لیٹن امریکہ کی بھی بات ہو سکتی ہے، افریقہ کی بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا، اب ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ آپ کی اپنی ایک اسٹینڈنگ، یہ صحیح کہتے ہیں اعجاز ملک صاحب. میں نے ہمیشہ ایز اے ڈپلومیٹ یہ محسوس کیا کہ پاکستانی تنظیمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز ریپرزنٹڈ ہوتی ہیں باہر. ایم کیو ایم کا ایسا کیمپین ایسی بری تھی کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. تو یہ سب ہمارے وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور ہماری امیج کو ڈیمیج کیا ہے ان ساری موومنٹس نے، پارٹیز نے. تو اب بھارت جو ہے، ایک مثال دوں کہ بھارت کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن وہاں یا آفیسز نہیں ہوتے ہیں. کانگریس پارٹی، بی جے پی پارٹی کی کوئی آفس نہیں ہے وہاں. بھارت کے جو اوور آل انڈیا امریکہ فرینڈشپ ایسوسیشن ہوگی، انڈیا فرانس فرینڈشپ ایسوسیشن، وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی. تو ہم لوگ کو اپنے بھی اپروچ کو دیکھنا چاہیے اور اس وجہ سے ہمیں اپنے جو نقصانات ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. اچھا نقوی صاحب، ایک بات اس میں بڑی اہم ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کمپلیکیٹڈ ہے بین الاقوامی سطح پر. جو آزاد تحقیقاتی ادارے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آپ نے بات کی، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹوں کی ہم بات کریں، پھر برسلز میں ڈس انفو لیب کی بات کریں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسلز کی رپورٹس کی ہم بات کریں، اس کے علاوہ سویڈش رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے. اب نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ جیسے مستند جو ذرائع ابلاغ اور اس کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں دلتس کو خطرہ ہے. اب وزارت خارجہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں یہ بات آئی ہے کہ جو نریندر مودی کی پالیسیوں پر یا اس پہ تنقید کرنے والے صحافی ہیں ان پر بیجا پرچے درج کیے گئے، ایف آئی آرز ان پہ کٹوائی گئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کی اقلیتیں بالکل محفوظ نہیں ہیں. تو یہ جو آزادانہ طور پر کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے ہیں، کیا ان کی جو شائع کی گئی رپورٹس ہیں کیا وہ بھی امریکی نہیں دیکھتے؟ وہاں پر یہ پرسیپشن ڈیولپ نہیں ہوتا؟ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ جی نہیں، یہ دیکھیے
ये ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं। अव्वल तो ये कोई इतने इंडिपेंडेंट नहीं है जितना कि हम ये अपने को दिखाते हैं, यानी ये भी इनके पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनके सारी रिपोर्ट्स होती हैं। अब भारत के आप देखिए कि अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिलीजियस फ्रीडम का की रिपोर्ट आई है, वो पाकिस्तान को उसने कहा है कि कंट्री ऑफ कंसर्न यानी तशवीश है उनको पाकिस्तान के मुतालिक, और भारत के मुताबिक कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि वहां पे जितना आजकल डिस्क्रिमिनेशन है और जितने अक़लियतों के साथ जो ज्यादतियां हैं, और बल्कि ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन बल्कि ज्यादतियां हो रही हैं, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, और अगर वो कुछ हद तक अपना कोई एक बैलेंस्ड अप्रोच देते भी हैं तो वो सियासी एजेंडा के तहत देते हैं। आप सही कह रहे हैं कि ये जो वहाँ के जरीदे हैं वो अब भारत की तनकीद करते हैं, और ये एक नई बात हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन गार्जियन, लिमोन फ्रांस का, ये सारे अखबार, इवन जापान का आसाई शिंबुन, सारे ये अखबार अब भारत के मुतालिक तनकीदी आर्टिकल्स रिपोर्ट। सही नकवी साहब बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सामीन कराम और नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो होने वाले मजालिम हैं उस पर अब पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है और आवाज़ उठाती रहेगी। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, मजालिम भी अपनी अरूज पर हैं, लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं ज़मीर नामी एक चीज़ ही हम कह सकते हैं उसको, जो अब उठ रही है और ज़मीर जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, लेकिन बतदरीज ये ज़मीर जागेगा और बेज़मीरी से बाज़मीर होने तक का सफ़र जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।